ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا اگر آپ امتحان میں 900 نمبر لینا چاہتے ہو تو 1000 نمبر لینے کی تیاری کرو، تب شاید 900 نمبر مل سکے۔ اور وہ بالکل صحیح تھے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر انسان آسمان پہ پہنچنا چاہتا ہے تو دوسرے آسمان تک پہنچنے کا زیادہ راہ لے کر چلے، کیونکہ اس لمبے سفر میں نہ جانے کون کون سی ہرڈلز آئیں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نیک اور صالح اولاد کے حصول کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اور صالح بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں ملک و قوم کی خدمت کے بے شمار مواقع حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی منزل کو ذرا بلند ہی رکھیں، یعنی ہمارا بیٹا کعبۃ اللہ یا مسجد نبوی کا امام بنے، اور بیٹی ہو تو امہات المومنین یا رابعہ بصری جیسی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ نیک اولاد کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے ہم نے شادی سے پہلے کچھ کرنے کے کام ڈسکس کیے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو اوپر والے آئی کے بٹن میں مل جائے گا، یا نیچے ڈسکرپشن میں جا کر بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں اور آپ سے وہ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں تو فکر مند نہ ہو، کیونکہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ توبہ کیجیے اور آئندہ ان خرافات سے بچنے کا پختہ عزم کر لیجیے۔ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا بچہ یا تو کعبۃ اللہ کا امام بنے یا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا دین کا دائی بنے، اور نیک بیٹی کے حصول کے لیے بھی ہم یہی اصول اپنائیں گے۔ تو دوستو، ایسی اولاد کے حصول کے لیے حمل ٹھہرنے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کرنے کے کاموں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ 3 کام ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے نیک اولاد کے لیے دعا کرنا۔ جہاں تک اولاد کے حصول کے لیے خود کا نیک ہونا ضروری ہے، وہاں پر دعا کرنا بھی انبیاء و سلف صالحین کی سنت ہے۔ قرآن و احادیث میں ایسی کئی دعائیں مذکور ہیں، مثلا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو وہاں پر ہی پکار اٹھے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنے نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہم کو بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ تو عام ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو نیک اولاد مانگے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آئے تو اس وقت خاص طور پر دعا مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی جائے۔ تو نمبر 2 پہ ہے ہم بستری سے قبل دعا۔ ہم بستری سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تاکید کے ساتھ نیک اولاد کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی جب آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اسے بھی شیطان سے بچا۔ اور نمبر 3 پہ ہے بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا۔ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینا شریعت میں پسندیدہ فعل ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے اس کو بچہ کی خوشخبری دی، جیسے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بردبار بچے کی بشارت دی۔ اور ایک جگہ پہ آیا ہے وبشرناہ بغلام علیم، ہم نے اسے ایک دانا عالم بچے کی خوشخبری دی۔ ان سے اور ان جیسی اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کی خاص دعا بھی سکھائی ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الوہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کرے اس بچے میں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور تم عطا کرنے والے کا شکر کرتے رہو اور وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور تمہیں اس کا حسن سلوک عطا کیا جائے۔ پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے وہ جواب کے طور پر کہے گا بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزق اللہ مثلہ واجزل ثوابک۔ تو دوستو، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں ہر حال میں یاد کرنی چاہیے اگر تو ہم اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیک اولاد کے لیے ولادت کے فوراً بعد کرنے کے کون کون سے کام ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آنے والی نئی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ یہ چینل خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہر قسم کی ویڈیوز ہم آئے دن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔